ہم جا رہے ہیں مچیروں کی ایک پراسرار بستی میں، وہاں کی ایک خطرناک جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ عرصہ قبل ایک ماں اور اس کے بچے ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ سفیان، آپ نے دیکھا؟ جی ہم نے دیکھا، اور ہمارے نائٹ ویژن نے وہاں ریکارڈ بھی کیا۔ کچھ بچے اور خواتین کی وہاں ہم نے نائٹ ویژن میں ریکارڈنگ حاصل کی ہے اس معاملات پہ۔ صبح کے ٹائم جا کے وہاں پہ ان کو نظر آئے، 4 بجے کے قریب ہم لوگ وہیں پہ تھے، اور وہاں پر جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ بڑے عجیب و غریب اور دل خراش مناظر تھے، اور ایک جانور کی تو ہم نے ڈیڈ باڈی بھی دیکھی جو بڑی خطرناک قسم کی ہے، جس کو کالے جادو کے حصار میں لیا ہے۔ اور سفیان، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہم لوگ یہاں جب بھی جاتے ہیں تو جادوگر ہمیں لازمی ملتے ہیں، جناتی اثرات ہوں نہ ہوں، بعض جگہوں پہ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جادوگر لازمی ملتے ہیں، جادوگروں کا سامان ملتا ہے اور جادوئی چیزیں ملتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا جیسے کہ وہ جانور کی ڈیڈ باڈی تھی، بڑی پراسرار قسم کی تھی، اور اس کے پاس جو کالے جادو کا حصار تھا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور پھر آپ نے ایک چیز اور نوٹ کری، آس پاس جو بستی تھی بنگالیوں کی تھی، اور بنگالی جادو میں آپ کو پتہ ہے ایکسپرٹ ہیں۔ دیکھیے، یہاں ہمارا مقصد کسی کمیونٹی کو ہائی لائٹ کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جادوگر تو کسی بھی کمیونٹی میں ہو سکتے ہیں، تو جادوگر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادوگروں کی بستی بھی تھی آس پاس، یعنی جادوگر رہتے تھے، اور وہ کسی قوم میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جادوگر جو ہے میرے خیال سے وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ یہ چیز بھی تم نے دیکھا کہ سب لوگ ڈر رہے تھے، اور ایک عجیب سی پریشان کن کیفیت تھی وہاں پہ، دل پہ اثرات کچھ اچھے نہیں آ رہے تھے۔ اور وہ شخص دیکھا تھا جو آگ جلا کے بیٹھا تھا، جی جی، جس سے آپ نے گفتگو بھی کری تھی، اور اس نے بھی آپ کو اپنا موقف دیا تھا کہ یہاں پر اس نے بھی 4 سے 5 بچوں کی لاشیں نکالی ہیں اس دھکے کی طرف سے۔ یہ اور پھر ایک اور بندہ ہمیں ملا تھا جو بتا رہا تھا کہ میں اوپر چھت پہ سوتا ہوں، اور وہاں پر اسے عموماً جنات آ کر جگا دیتے ہیں، نیند سے بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ بڑا حیران ہو جاتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا تھا کہ ڈر تو نہیں لگتا، پھر ڈر تو نہیں لگتا، شروع میں لگتا تھا، ظاہری بات ہے انسان پھر ہیبیچول ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا، جب ان چیزوں ڈیلی بیسک پہ دیکھتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک جو ہے الگ قسم کا تجربہ رہا۔ بالکل۔ سفیان، اس کو کشتی کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جو لوگ بتا رہے تھے، تو کیا بتا رہے تھے لوگ اس کشتی کے بارے میں؟ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ کشتی جب بنائی گئی تھی اور اس کو جب پانی میں اتارا گیا تو یہ بالکل ٹھیک تھی، اور یہ خود بخود ڈوب گئی، اور ڈوبنے کے بعد اس کا یہ حال ہو گیا کہ بتانے والوں نے بتایا کہ اس کا مالک اتنی ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ایسا میری کشتی کے ساتھ ہوا کیوں اور کیا وجوہات ہے۔ جب آپ نے بھی ادھر پوچھا ان سے تو انہوں نے یہی بتایا کہ کوئی جنات وغیرہ کا معاملات تھے۔ ناظرین، اس کشتی کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنات نے توڑی ہے، یہ جب گئی تو جنات نے ڈبوئی، اور پھر اس کے بعد ایسے طریقے سے یہ باہر آئی کہ کوئی باہر نکالنے والا نہیں تھا، اور یہ باہر آ گئی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنات نے ڈبوئی تھی اور یہ حشر کیا تھا، کیونکہ اس کے مالک نے جنات کو چھیڑ دیا تھا۔ تو ہم لوگ اکثر جگہوں پہ جب جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ کو چھیڑنا، تنگ کرنا نہیں ہے، ہم تو صرف یہاں پہ چیک کرنے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، اور خود سے نہیں آئے، لوگوں کی شکایت پہ آئے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کیا واقعی اس میں اب بھی اثرات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سفیان، ذرا آپ اپنے میٹر سے چیک کرو۔ کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا آ رہی ہے ریڈنگ؟ بتا رہی ہے 35.2 بتا رہا ہے، یعنی یہاں پہ ہے اثرات۔ جی اچھا، ابھی ہم اس کے یہاں پہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا دوبارہ ریڈنگ آ رہی ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही बिहुर्मति अमली खामक सलमीना कशफुत कशाफ सजा वकल्बुहु कितमीर सबील वमिनहा जा इलाही बिहक की मोहम्मद सल्लल्लाहु छोड़ दो जी सुफियान आप देखें ज़रा बेहतर है। इसका मतलब है कि लोगों का ये कहना सही है, यहाँ पे असरात तो हैं इसके अंदर। इसकी हालत अगर हम दिखा सकें सही तरह से नाज़रीन को कि किस तरह ये टूटी फूटी हुई है, क्या बुरा हाल इसका हुआ है कि आम तौर पे इस तरह से कश्तियाँ टूटती नहीं हैं और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और इसमें एक नई कश्ती हो और फिर उसके साथ ये हशर हो जाए और ऐसे लगे कि ये पता नहीं सालों पुरानी है। तो ये चीज़ें वाकई जो है ये सोचने पे मजबूर करती है और वो तंग हो के फिर लोग जो है वो शिकायत करते हैं। ज़ाहिरी बात है कि इंसान है, इंसान डर भी जाता है। और वैसे भी सुफियान मेरे ख्याल से तो आप भी अकेले अगर आगे चले जाएं समंदर में तो आप भी इस टाइम डर जाएंगे। तो आपके सामने कितना वीरान हो रहा है, ये इस पहर देखें, ना बंदा ना बंदे की दांत साथ में। ये जो है यहाँ पर इनका हौसला है, फिर लोग यूज़ टू भी हो जाते हैं। ये रफ्ता रफ्ता एक आदत पड़ जाती है तो उन्हें इतना नहीं, और नया बंदा अगर आएगा तो वो तो वैसे डर जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चीज़ है और यहाँ है और काफ़ी वाफर मिकदार में ये असरात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा असरात यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे वो असरात जो है महसूस भी किए जा सकते हैं। और अभी जो है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना महसूसात जो है वो हो रही हैं इनकी मौजूदगी की। और अब ये आपने देखा कि जब से तिलावत हमने की पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने कुत्तों ने शोर मचाया और अभी आपको कहीं से कोई आवाज़ आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब चले गए, उन्हें पता चल गया कि इनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ अपना यहाँ चेक करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। और हम अमूमन यही कहते हैं। बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तलाश करते हैं क्या क्या यहाँ मिलता है। वैसे तो अभी जैसे मैं वहाँ हम देख रहे थे तो वहाँ पे नज़र भी आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बैठे भी हुए हैं, यानी आम लोग भी देख सकें। वैसे लोगों का हौसला है, ठीक है, जो यहाँ कारोबार करते हैं, कश्तियाँ लेके निकलते हैं, रातों को निकलते हैं, तो ये वाकई उन लोगों का हौसला है, वरना आम बंदे की बस की बात नहीं है। वो वैसे भी वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, तो जिनका काम होता है वही इसको लेके चलते हैं। वैसे ही ये ख़तरनाक इलाका, डरावना इलाका है और यहाँ पे तो और बहुत कुछ हो सकता है और होंगे भी मामलात इससे हटके बिल्कुल भी। बिल्कुल। और ऐसी जगह जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जादूगरों के लिए भी बड़ी साजगार होती हैं और वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यही जगह है तो आप देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पर कश्तियाँ ही कश्तियाँ देख सकते हैं आप। और देखो आबादियाँ नज़र आ रही हैं, दूर लाइटें जलती हुई नज़र आ रही हैं। ये शायद समंदर की वो दूसरी साइड है, वहाँ पे वो और आबादी भी है, लोगों की आबादी है और लोग उस तरफ रहते हैं। और इसके अलावा जो है हो सकता है ये लाइट्स जो हैं उन कश्तियों की भी हों जो शिकार के लिए गए हैं। अभी देखें सामने पानी है, समंदर है, लेकिन इस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा जब तक कि हम कैमरे की लाइट वहाँ नहीं डालेंगे। तो यहाँ तो इस तरह के मामला हैं और उससे ज़्यादा खतरनाक एरिया है यहाँ तो। वैसे बोरियां पड़ी हुई हैं, इनको ज़रा चेक कर लिया जाए तो अच्छा है। अरे देख लो यहाँ पे कुछ और वाले मामला भी हैं, लेने के देने ना पड़ जाए भाई। फिर भी चेक कर लेते हैं, हमारे मतलब कि शायद कोई चीज़ निकल ही है। डाकुओं के राज भी हैं और मामला भी हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा इन बोरियों के अंदर? देखते हैं। वैसे तो मुझे तो कोई ख़ास चीज़ नहीं लग रही, मुझे तो ये मट्टी वगैरह ही लग रही है, रेत वगैरह ही है इसमें, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। पक्की बात है। हाँ रेत है और कुछ नहीं है इसमें, वो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कोई खजाना वगैरह। अरे ख़जाना मिल गया तो फिर से तुम लेके भाग जाओगे ना। भाग नहीं सकते ना यहाँ से। अच्छा जिन्नात पकड़ लेंगे, उनका ख़जाना नहीं उठाना भाई। ये वैसे ख़जाना नहीं है, इसमें मट्टी है, रेत है। और ये रेत भी किसी ख़जाने से कम नहीं है भाई। जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ ये ख़जाना ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अपनी जगह अहमियत की हामिल है। बेशक।
وہ اقبال نے کہا تھا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ نکمی نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے اللہ پاک نے لکھا ہے اور وہ اس حساب سے اس کام میں آتی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ریت ہی ہے، اور یہ ریت کی بوریاں انہوں نے رکھی ہوں گی اپنا یہ کشتیاں وغیرہ باندھنے کے لیے۔ تو بہت اچھا ہے، میں آپ کو ایک نایاب چیز دکھاتا ہوں کہ پانی کے اوپر پتھر تیر رہا ہے، مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے۔ کہاں پہ ذرا دکھاؤ تو۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں آپ بھی دیکھیں، یہ کچھ شور کی آواز بھی آ رہی ہے پانی کے اندر سے۔ صحیح، یہ دیکھیں، یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایسا دیکھ رہے ہے ہیں پانی، دیکھیں یہاں پہ کوئی مچھلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پانی ہے نا، سمندر ہے، ضروری نہیں ہے، یہاں مچھلی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو پتھر کوئی دکھا اور رہا مخلوق بھی ہو میں آپ سکتی کو ہے۔ پتھر دکھا رہا تھا، یہ دیکھیں، ہو بالکل، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل یہ صحیح اس کہہ رہے ہو۔ پانی کے بیچ میں اس پتھر کا اسٹیم، اور یہ چاروں طرف پانی ہے اس کی۔ ہاں یہ تیر رہا ہے، نیچے بھی پانی ہے اس کے۔ یہ آپ کو صاف دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ کشتی پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور یہ پتھر ڈوب نہیں رہا، یہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ خرقے عادات ہیں جو کہ عموماً جنات جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ظاہر کرتے ہیں، تو وہ ظاہر کر رہے ہیں، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں تو ذرا ہم انہیں بتائیں کہ ہم کیا چیز ہیں، تو یہ وہ چیز ہے۔ تو خیر تم نے تلاش تو بڑی اچھی کی ہوئی۔ یہ میں نے کھوجا اور مجھے دکھا یہ بڑی دور سے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ رکا ہوا کس طرح ہے پانی کے اوپر۔ واقعی بھائی یہ چیز تو انوکھی دکھائی، اور اب اچھا اس کی طرف ذرا کر کے چیک کرو تو تمہاری کیا آ رہا ہے، ریٹنگ کیا آ رہی ہے اس کے اندر؟ بتا رہا ہے جی زبردست، وہ تو ہے، وہ تو یہاں جگہ جگہ پہ دیکھو اس میں آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخلوق آپ کو نظر نہیں آ رہی، کہیں کہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے اپنا آپ دکھا رہی تھی، اور اس طرح دکھاتے تو ہیں تھوڑا تھوڑا، لیکن ویسے عام آنکھ سے یہ دیکھیے نہیں جلتے، تو موجودگی کے احساس تو یہاں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے سامنے آئیں گی، ان کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو ڈر گئے تھے۔ جی، یہ بھائی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے جو ہے ایسی چیزیں دیکھی کہ یہ ڈر گئے۔ جی صحیح، تو وہ چیزیں تو ظاہری بات ہے یہاں آتے ہیں، اور ابھی سفیان نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو مجھے دکھایا تھا کہ سمندر میں پتھر تیر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی چیز اوپر کو آئی ہے اور نیچے گئی، اور جس میں میں نے کہا یہ کہیں سفیان ڈر نہ جائیں،